بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، کچھ حضرات نے اللہ کے محبوب سے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، جس جانور کو ذبح کر کے ہم مارتے ہیں وہ تو حلال ہے، اور جس جانور کو اللہ مارتا ہے وہ حرام ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی. مکہ کے جو مشرک تھے یہ مردار جانور بھی کھا جاتے تھے، مردار جانور اس کو بھی کھا جاتے تھے، اور جو جانور بتوں پہ چڑھائے جاتے تھے بتوں کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، تو ان کو بھی یہ کھا جاتے تھے. تو جو جانور ذبح کیا ہوتا اللہ کا نام لے کے اس کو نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے ہم نے خود مارا ہے اس لیے یہ حرام ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ایمان والو کھاؤ ان جانوروں کو جن جانوروں پہ اللہ کا نام لیا گیا، جن حلال جانوروں پہ اللہ کا نام لیا گیا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جن کو ذبح کیا گیا، تکبیر، پھر سے چھری پھیری گئی ان کے اوپر، تو وہ جانور کیا ہے تمہارے لیے؟ حلال ہے. حلال جانور جس کو تکبیر سے ذبح کیا جائے، بسم اللہ اللہ کو پڑھ کے کیا جائے، اللہ پاک فرما رہے وہ حلال ہے جانور تمہارے لیے، وہ کھاؤ. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر ہو تم اس کی آیتوں پہ ایمان لانے والے. یعنی جن حلال جانوروں کو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا گیا، حلال جانوروں کو، حلال ہو حرام نہ ہو. چوری کی بکری پہ تکبیر پھرو گے یا کتے پہ، خنزیر پہ، تو وہ نہیں حلال ہوگا. سارا قرآن بھی پڑھ دو اس پہ، حرام جانور پہ. تو حلال جانور ہو اور اس میں کیا ہو؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے، تکبیر پڑھی جائے، تو وہ کیا ہے تمہارے لیے؟ حلال ہے، اس کو کھاؤ. تو کیا ہے؟ ان کنتم، اگر ہو تم اس کی ایتوں پہ ایمان لانے والے سے کھاؤ، اگر مومن ہو. یعنی اللہ پاک کے حلال کو حرام نہ کرو. جیسے وہ کہتے تھے کہ جس کو ہم مارتے ہیں وہ کیا ہے؟ حلال ہے، اور جو اللہ مارتا ہے وہ حرام ہے. تو جس حلال جانور پہ بسم اللہ پڑھی گئی، تکبیر پڑھی گئی، ذبح کر دیا گیا، وہ حلال جانور تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، اس کو کھاؤ اگر تمہارا اللہ کی ایتوں پہ ایمان ہے. یعنی اللہ پاک کے حلال کو حرام نہ کرو. اگر اللہ پاک کے حرام کو حلال کرو گے، حلال کو حرام کرو گے، تو پھر تمہارا قرآن میں کوئی ایمان نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو کھاؤ، خوشی سے کھاؤ، اور جس چیز کو اللہ نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، اس کو نہ کھاؤ. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر تم ایسے کرو گے تمہارا اللہ کی ایتوں پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان ہے. تو اگر تم حرام بھی ساتھ رگڑی جاؤ گے تو پھر کیا ہے؟ پھر کوئی ایمان نہیں ہے. رگڑ رہے ہیں حرام. ہمارے ملک میں تھوڑا حرام چل رہا ہے، غیر اللہ کے نام کی حرام نظر نیازیں، غیر اللہ کے نام کی. ایک تو اللہ کے نام کی نظر نیازیں حلال ہیں، غیر اللہ کو راضی کر کے، غیر اللہ کے علاوہ نبی ولی پیر فقیر خوش ہوں، راضی ہوں، ہمارے کام کریں، کروا دیں. ہاں جی،
غیر اللہ کے نام کے بکرے چھترے دیگیں حرام پڑھارے چڑھاوے حرام غیر اللہ کے کھا رہے لوگ. بہنوں کے حق بھی کھا رہے لوگ ہمارے ملک میں. کوئی ہے اللہ ماشاء اللہ جو دے دیتا, ورنہ وہ معاف کرا لیا جی مولوی صاحب بہن معاف کر چڑیا. بہن معاف کری, بھائی کیوں نہیں معاف کرتا؟ یہ نہیں سنا کہ بھائی نے معاف کر دیا ہو. ڈرا دھمکائے کرا لیتے ہیں, تیرے مرنا نہیں, تیرے چھڑ دینا, مرنا نونا ختم ہو جانا. ڈر دی تیری بہن پہلی دو پہلی حق جو ہوتا ہے اچھا چل میں نہیں لیتی, اندر سے نہیں وہ معاف کرتی. ہاں بہت کم ہے اندر سے معاف کرتی ہے, تو کہہ دیتی اچھا. تو اس لیے بھائیوں بہنوں کا حق یہ اللہ نے حصہ رکھا ہے بہنوں کا. ہاں جی اس کو بھائی کھا رہے. سودی کاروبار کر کے لوگ بے شمار, ہمارے داڑھی بھی رکھی ہیں, نماز نہیں پڑھتے, سود بھی کر رہے. یہ قسطوں میں جو سامان بک رہا ہے یہ کیا سود ہی اور کیا ہے؟ بینکوں میں سے پیسے لے کے کئی ہزار دیتے ہیں, 10 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے, تو جو آ رہا ہے پرافٹ سود وہ کھا رہے ہیں. باقی 10,000 محفوظ. ہمارے بے شمار مسلمان ہیں کھا رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں. حاجی صاحب بلکہ الحاج, ہاں مولوی صاحب مولوی بیچارے کھلے ہیں, ان کے پاس ایک کھلی رگڑی جا رہے تھے. بہت کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. یہ 2 نمبر کام کیا ہے؟ ملاوٹ, ڈنڈی, جھوٹ, دھوکھا. یہ کیا ہے؟ چاہ پانی, رشوت. یہ کیا سارا حرام ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور ہمارے حکمران یہ سڑکوں کے پیسے کھا گئے, نہیں کھا گئے ایم پی ایم ایل اے سارے. جس کی آدمی برانڈ آتی ہے بس آگا میں فیملی دبی. اسکولوں کے پیسے کھا گئے, ہسپتالوں کے پیسے, نالیوں کے پیسے, گٹروں کے پیسے بد بخت کھا گئے. ہمارے حکمران ملک کو قوم کو باہر سے قرضے مانگ کے, کون سا جو قرضے لاتے کھا جاتے ہیں بس. ہاں رجے پھر کوئی نہیں, پھر بھوکے نہیں. لیکن نبی نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک جنگل سونے کا مل جائے دوسرے کی تمنا کرے گا, دوسرا ملت نہیں نہ پہ قبر کی مٹی پیٹ بنے گی اس کا. تو میرے بھائیو جو حرام ہے جو مرکن غذائیں, ان سے بہتر ہے کہ اللہ چرنی سے روٹی, چار سے روٹی سکی کھا رہے. حرام حرام ہے. کروڑوں روپیہ حرام کا, ایک روپیہ حلال کا, ایک طرف وہ ایک حلال روپیہ اللہ کی حقیقت. حرام اللہ پاک حرام سے محفوظ فرمائے. ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں اللہ نصیب فرمائے. اور میں آپ حضرات کے لیے یقین جانے بھائی مانگنا بندے کا کام ہے مانگنا. ہم سب مانگتے ہیں اللہ کے, اللہ کے فقیر ہیں, سوالی ہیں, سائل ہیں. میں نے آپ کے لیے بہت وہاں مانگا ہے الحمدللہ. اور یہ بھی مانگا کہ اللہ جتنے بھی قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں, طالب علم ہیں, اللہ پاک انہوں نے وافر مقدار میں اللہ رزق حلال نصیب فرما. یہ بھی میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے, اللہ کے گھروں میں کی ہے. اور اہم مقام پہ جی حتیم ہے جو اللہ گھر کا حصہ ہے, ساتھ ہی اس میں ہے جی. تو جنت البقیع میں میں بیٹھ گیا, جگہ مل گئی قدرتی, مجھے جگہ نہیں ملی. 3-4-5 دن وہ ویسے 20-20 آدمی کھڑے ہوتے ہیں وہاں پیچھے, 20-20 آدمی, تھوڑی جگہ ہے. ماں بھائی بھائی بنگاری ہوگا تم میری یاد, کس کو جنت البقیع کہتے ہیں, ریاض الجنہ. ریاض الجنہ میں چند لوگ بیٹھتے ہیں تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے, جو بیٹھ جاتے ہیں بس اپنی تسلی کر کے پھر اٹھتے ہیں. کئی سارا سال دن بیٹھے رہتے ہیں وہاں, 20-20 آدمی کھڑے. تو بار اللہ پاک نے مجھے بھی نہ جگہ آسانی سے, میرا بھی خواہش تھی لیکن میں الجھا ہو نہیں چاہتا تھا. ابھی اتنے آدمی کھڑے, اب کیسے جائے آدمی, اللہ پاک نے دے دی مجھ کو. بس پھر میں قدرتی آنسو آنکھوں سے جاری ہو گئے, رونے لگ گیا. وہ ایک بوڑھا مجھے ایسے ایسے کہ میں چھٹ دے دوں, چھٹ, میں اللہ کے در میں رو رہا ہوں, اللہ کے دربار میں رو رہا ہوں. مانگا میں نے اپنے آپ کے لیے بہت کچھ مانگا الحمدللہ, اپنی مسجد کے لیے, نمازیوں کے لیے, اپنے لیے, ہر مقام پہ الحمدللہ مانگا ہے. انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ اللہ کچھ نہ کچھ آپ کو اللہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کچھ قرآن کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو نصیب, بار بار کہہ رہا ہوں انشاءاللہ. اللہ کی ذات پہ مجھے یقین ہے, اللہ کی رحمت پہ انشاءاللہ ہمیں اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. کچھ نہ کچھ کسی شکل میں دے دے انشاءاللہ دے گا. اور میرا یہ بھی امید ہے کہ میں تو گویا ہوں, اللہ انشاءاللہ ہم سب کو اکٹھے لے جائے گا. اللہ انشاءاللہ ایسے سبب بنا دے گا انشاءاللہ. ہاں امید رکھیں, بس دعا کرتے رہیں آپ انشاءاللہ. اس کے لیے تیاری بھی تھوڑی تھوڑی کرتے رہیں, اللہ انشاءاللہ راستے کھول دے گا. کیونکہ اسلام میں دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے. دعا اور دوا, دوا محنت کوشش یہ بھی ہے تھوڑی بہت, اور دعا بھی ہے. دونوں, نہ دوا سے کام بنتا ہے اکیلی سے, نہ دعا سے کام بنتا ہے. دعا بھی کرنی پڑتی ہے اور دوا, اللہ کے نبی نے دوا بھی کی ہے دعا بھی.
کتنی لڑائی کی لڑی اللہ کے نبی نے، جا کے کافروں سینکڑوں میل کا سفر کر، یہ دعا ہے، اور دعا بھی کی اللہ کے نبی نے، اللہ پر قدم تھی فرمائی، اللہ ویسے بھی فتح دے سکتے نہیں، دعا جو ہو جتنی طاقت وہ حرکت میں آؤ، ذرائع اسباب روح کار لاؤ، پھر دعائی مانگو اللہ سے، اللہ کامیاب کرے گا۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں اگر تم اس کی آیتوں پہ ایمان لانے والے ہو تو پھر کیا کرو، اللہ کے حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو کیا سمجھو، حرام سمجھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، کہ رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، جو آدمی رزق حلال کما کے خود کھاتا ہے، بیوی بچوں کو ماں باپ کو کھلاتا ہے، اللہ کا وہ دوست ہے، اللہ اسے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ دن قیامت کے امین سچے تاجر نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق تجارت ہوگی نا، تو کیا سچے امین تاجر دن قیامت کے تجارت اپنی کی، اور کسی کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ ہاں جی، سب سے زیادہ جو رزق حلال ہے وہ مال غنیمت ہے، وہ اس کے بعد تجارت کا نمبر آتا ہے، ہاں پھر اس کے بعد تجارت اپنا کاشتکاری ملازمت وغیرہ سر کا یہ چیزیں ہیں۔ سب سے زیادہ جو پاکیزہ رزق ہے وہ کیا ہے، مال غنیمت، جو میدان جنگ میں سے مسلمانوں کے حصے میں آتا ہے، وہ اس کے بعد تجارت کا نمبر ہے، جو تجارت کر کے رزق حلال کماتے ہیں، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ لیکن آج کا تجارت کیا، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، 2 نمبر ہے جی، فراڈ دھوکھا، یہ وہ کاج کی تجارت ہے، یہ تو لوٹ رہے لوگ۔ اللہ معاف فرمائے، تاجر الصدوق الامین، سچے تاجر امین تاجر دن قیامت کس کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر کہ ایک آدمی بڑا لمبا سفر کرتا ہے، اس کے وجود پہ کپڑوں پہ سفر کی گرد و غبار بھی پڑ جاتا ہے، یا ربی کہہ کے دعائیں مانگتا ہے، فرمایا انا یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے، مطعمہ شراب حرام، اس کا کھانا حرام کا، مشربہ حرام، اس کا کھانا پینا حرام کا، غذی بحرام، اس کے جسم نے حرام غذا سے پرورش پائی، اس کی کیسے دعا قبول ہوگی؟ اور جو جسم حرام غذا سے پرورش پائی وہ جنت میں نہیں جائے، وہ جہنم میں جائے گا، یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک لقمہ حرام کا اندر چلا جائے 40 دن دعا قبول ہی ہوتی ہے جی۔ تو پھر جو کھائی حرام رہا ہے ہر روز، تو کیا دعا قبول ہوگی اس کی بھائیو؟ رزق حلال یہ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، دعا مانگا کرو اللہ میں رزق حلال نصیب فرما، اور وافر مقدار میں دے، اللہ سے مانگنا ہے، وافر میں اللہ رزق حلال دے، کھاؤ پیو موج بہار کرو، کھاؤ اچھے کپڑے پہنو، اچھا لباس، اچھی سواری، اچھی رہائش کھاؤ، اللہ پاک کی نعمت، لیکن رزق حلال صحیح، حرام نہیں، حرام سے اللہ بچائے بھائی، محفوظ فرماؤ۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کھاؤ ان جانوروں کو جن حلال جانوروں پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیا گیا، وہ حلال ہے، ان کو کھاؤ، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم اس پہ، اس کی آیتوں پہ ایمان لانے والے، حلال کھاؤ اور حرام سے بچو، پھر سمجھو کہ تمہارا کیا ہے، اللہ کی آیتوں پہ ایمان ہے۔ وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور کیا ہو گیا تم کو، کیا جواز ہے تمہارے پاس، کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے تمہارے ساتھ کہ نہ کھاؤ تم ان جانوروں کو جن پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ یعنی جن جانوروں کہتے تھے نا لوگ کہ جن جانوروں پہ ہم مارتے ہیں وہ تو حلال ہے، اور جن کو اللہ مارتا ہے وہ کیا ہے، وہ حرام ہے۔ جن جانوروں کو تم ذبح کرتے ہو ان پہ اللہ کا نام نہیں، بسم اللہ پڑھی گئی ہے، تمہیں کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ جن جانوروں پہ حلال جانور اللہ کا نام لیا گیا اور تم ان کو نہ کھاؤ؟ دلیل تو دو، تم کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کھاؤ جن جانوروں حلال جانوروں پہ اللہ کا نام لیا گیا، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر ان کو کھاؤ، وہ حلال ہے، خوشی سے کھاؤ۔ اور باقی وقد فصل لکم ما حرم علیکم، تحقیق تفصیل سے بیان کر دی اللہ نے تمہارے لیے وہ چیزیں تم پہ حرام ہے، جو چیزیں تم پہ حرام ہے نا وہ کیا کر دی اللہ نے، تفصیل کے ساتھ ان کو کیا کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ جیسے پیچھے دوسرے پارے میں، چھٹے پارے میں ہوا کہ علیکم انما حرم علیکم المیتہ، مردہ جانور جو حرام جانور ہے وہ تو حلال، وہ تو کیا ہے حرام، زندہ بھی حلال، حرامی جو حلال جانور اپنے تبھی موت مر گیا بغیر ذبح کے، تکبیر کے مر گیا، حلال جانور وہ کیا ہے تم پہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ اور علی بدامہ تمہیں مسفوح خون جو ہے
جانور کے وجود سے جوش مار کے جو خون نکلتا ہے، جوش مار کے دم مسفوح، وہ بھی کیا ہے تم پہ حرام ہے. اور ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت یہ بھی کیا ہے. چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، جو چیز اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے اس کی طرف منسوب کر دی، کسی نبی کی طرف کوئی چیز منسوب کر دی، ولی کی طرف کہ نبی راضی ہو، ولی راضی ہو، پیر راضی ہو، استاد راضی ہو، فقیر راضی ہو، حضرت صاحب راضی ہو، اللہ کا نام نہیں آیا، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کو منسوب کر دیا. وہ چیز کوئی بھی ہو، وہ بکرا ہو، چھترا ہو، دیگ ہو، سبزی ہو، فروٹ ہو، کوئی چیز بھی ہو، جو چیز غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کی طرف منسوب ہوگی وہ چیز کیا ہے، وہ بھی حرام ہے. یاد رکھنا بھائیو. اب چھوٹی 11ویں بڑی 11ویں جو ہے اس کا مسئلہ بھی سن لیں آپ. اگر تو چھوٹی 11ویں بڑی 11ویں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیگ ہے، بکرا چھترا یا جو بھی 11ویں کا اللہ راضی ہو، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ خوش ہو اللہ کے نام پہ، تو ثواب پہنچاؤ. شیخ عبد القادر چاہے ہر روز کرو، چھوٹی 11ویں بڑی ہر روز کرو، لیکن مقصد کیا ہو، اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، اللہ کے نام پہ ثواب پہنچاؤ. اور یہ کہ ضروری نہیں چھوٹی 11ویں بڑی 11ویں شیخ عبد القادر جیلانی کو ہی ثواب پہنچاؤ، بھی انہیں کو ثواب کسی اور کو پہنچا سکتے ہیں، ان سے بڑے بزرگ ہوئے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑے بڑے بزرگ ہیں. پوری دنیا کے ولی اکٹھے کر لو، نبی کے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا صحابی اتنا شان ہے، نبی کے صحابہ کے ان کو ثواب پہنچانے کے بھی وہ دیکھ بکرا سے طرح دے دی. یہ ضروری نہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے کھاتے میں سارا ثواب ڈال لی جاؤ ہے جی، تو اور کوئی پہنچا دو. ان سے بڑے بڑے ولی ہوئے ہیں. ابوبکر صدیق یہ ساری امت میں افضل ہے، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی، اللہ کے نبی کی روح کو ثواب پہنچا دو دیکھ بکرا سے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں بھی انہیں کوئی سارا ثواب پہنچائی جاؤ. تو میرے بھائیو یاد رکھ لو. اور یہ کوئی توجہ یہ کوئی بکرا چترا دیکھ کی مسئلہ نہیں. کوئی بھی نیکی جب تک اللہ کی رضا مقصد نہیں ہوگی وہ قبول نہیں ہوگی اللہ کے دربار. نماز پڑھو گے مقصد ہو کہ اللہ راضی ہو، قبول ہے. اگر کہو کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، مجھے نمازی کہیں، اللہ کی ذات کوئی نماز قبول نہیں. حج کرو گے اللہ راضی ہو، یہ کوئی بکرا چترا دے گی نہیں کسی کے لیے، سب نیکی کے لیے ہر یہی مسئلہ ہے. مقصد کیا ہو کہ اللہ، روزے رکھو اللہ راضی ہو، حج کرو، عمرہ کرو، قرآن پڑھو، خیرات کرو جی، تبلیغ کرو، تقریر کرو، جو بھی نیک عمل کرو مقصد کیا ہو، اللہ راضی ہو. اگر اللہ راضی مقصد نہیں ہے تو پھر کوئی بڑی سے بڑی نیکی بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی. وہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری شرک ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے چھوٹا شرک ہے، صرف شرک اصغر ہے. تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ قد فصل لکم ما حرم علیکم، جو حرام چیزیں ہیں نا وہ اللہ نے تفصیل سے کیا کرتی ہیں تمہارے لیے، وہ بیان کر دی ہیں. ہاں الا ما اضطررتم الیہ، مگر ان چیزوں کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ اضطراری حالت میں. یہ چیزیں حرام یہ بھی حلال ہو جاتی ہیں اضطراری حالت میں. مجبوری کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی جنگل میں پھنس گیا، یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، خطرہ ہے کہ مر جائے گا بھوک سے. یہ چیزیں ہیں صرف حرام، غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے، نظر ہے، یا خون ہے، یا مردہ جل، یا کوئی بھی حرام چیز ہے، حلال چیز نہیں ہے. خطرہ ہے کہ نہ کھائے مر جائے گا، پھر اجازت ہے کہ جان بچانے کے لیے کیا کر سکتے، حرام کو کھا سکتے ہو. یعنی حرام چیز جو اضطراری حالت میں، مجبوری حالت میں کیا ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے. یعنی روز ان چیزوں تک تم مجبور کر دیے جاؤ تو پھر ان چیزوں کو کھا سکتے ہو، ورنہ یہ حلال نہیں ہے. کی صورت میں اگر مجبور کوئی مسئلہ پڑ گیا، ایسا مسئلہ بن گیا کہ ان چیزوں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں چیز تمہارے پاس، اور خطرہ ہے کہ مر جائے گا آدمی اگر یہ نہ کھائے، پھر جان بچانے کے لیے اتنا کھاؤ جس سے جان، ٹیسٹ پیڑ بھر کے نہیں. جس طرح لوگ کڑائی گوشت کھاتے ہیں ایسے نہیں ہے، یہ ٹیسٹ کے لیے، یہ نہیں، بس جان بچانے کے لیے. اگر آدمی آدھ کلو سے بچے تو پائیے کھائے، تھوڑے ہی کھائے، جان یہ پھر اضطراری حالت میں حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ، بے شک بہت زیادہ لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ذریعے، بغیر علم کے. علم بھی کوئی نہیں ہوتا ان پہ، دلیل بھی کوئی نہیں ہوتی، ایویں ٹکا سڑے جس کو کہتے ہیں، اٹکل پچو جیسے پیچھے بیان ہوا کل، کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی.
ہاں جی بغیر دلیل کے، بغیر علم کے، اپنے خواہشوں کے ذریعے، جیسے دل میں خواہشیں پہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں. اور ہمارے یہاں کئی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب مکان کی چھت پہ بغیر پوڑی کے نہیں آدمی چڑھ سکتا، ڈی سی کو آدمی بغیر چپڑا سے اللہ کو کیوں مل سکتا بندہ، اللہ کو کیسے مل سکتا ہے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ مکان پہ آدمی پوڑی کے بغیر نہیں جا سکتا، وہ دور ہے چھت. کیوں جی؟ چھت دور ہے، اس لیے پوڑی، اللہ تو یہاں سے قریب ہے. اللہ کیا ہے؟ شارک سے زیادہ یہاں تو پوڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ پوڑی تو وہاں ہوتے جہاں دور یہ ہوں. چھت کیا مکان کی دور ہے، وہاں نہیں آدمی جا سکتا، پوڑی لا کے چڑھو. اور یہ کیا ہے؟ شارک سے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم رگے حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں. اذا سالک عبادی انی فانی، وہ جب میرے بندے میرے مجھ آپ سے پوچھے سوال کرے تو انی فانی قریب، میں قریب ہی. سبحان اللہ. شرائط پوڑیاں سب ٹوٹ گئی. ہاں اگر اللہ دور ہو تو پھر لگاؤ پوڑیاں، یہاں سے قریب ہے. ڈی سی مانتا نہیں، جا نہیں سکتا، مانتا ہی نہیں. وہ اللہ کا مانتا ہوں وہ دور ہی. استجب لکم، وہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یاد ہو بھائی چپراسی چپڑی کسی کی ضرورت نہیں ہے، چپراسی بھی ختم ہو گئی. چپراسی وہاں چلتے ہیں جہاں دوری اور مانے نہ کوئی، کسی مانتا نہیں جی. تو اللہ تو مانتا ہے، اللہ مجھ مانگو، یا کوئی چپراسی کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو اس قسم کی باتیں اپنے پاس سے من گھڑت پاتے خیالات ہاں جی بیان کر کے لوگ گمراہ کرتے ہیں. علم کے بغیر علم کوئی نہیں. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک محبوب آپ کا رب بہت زیادہ جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو. جو حد سے بڑھتے، اللہ پر ایک حد مقرر کر دی، بس کے اندر ہی رہ لے. بلکہ لفظ لا تقربوها، اللہ کی حدوں کے قریب ہی نہیں جانا. ہاں جی جیسے ہندوستان پاکستان کی حد ہے نا، تو ادھر سے ادھر آدمی آئے پکڑ لیتے ہیں، کیوں آیا بھائی ادھر کو، ہندوستان والے پکڑ لیتے نہیں پکڑ لیتے ہیں. اللہ پاک کی بھی حدیں ہیں. فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہیں تم نے جانا. تو جو اللہ کی حدوں کو عبور کرے گا، تجاوز کرے گا، اللہ فرما رہے آپ کا رب ان کو کیا کرتا ہے؟ بہت زیادہ جانتا ہے. اللہ پاک کے علم میں ہے، وہ کوئی نہیں اتنا ان کو جانتا جتنا اللہ جانتا ہے. جو کوئی ایمان کو چھوڑ کر کفر کو پسند کرے گا، یہ کیا ہے؟ یہ حد سے تجاوز کر، اللہ اس کو جانتا ہے. جو کوئی توحید کو چھوڑ کر شرک کو پسند کرے گا، اللہ اس کو جانتا ہے. جو نبی کی سنت کو چھوڑ کے بدعت کو پسند کرے گا، اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے اللہ کی بغاوت کو پسند کرے گا، اللہ اس کو کیا ہے؟ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک محبوب آپ کا رب بہت زیادہ جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو اعلانیہ گناہوں کو اور پوشیدہ گناہوں کو، چھوڑ دو، ترک کر دو. جو بھی ہے اعلانیہ گناہ، یہ ڈانس، رقص و سرور ہے جی، سر عام اللہ، شراب پینا، کسی کو مارنا، گالیاں نکالنا سر عام اللہ، جو گناہ ہے اللہ پاک فرما رہے کیا کر دو، ان کو چھوڑ دو. چھپ کے گناہ ہوتے ہیں، ایک گناہ چھپ کے بھی ہوتے ہیں اور کئی ایسے ہوتے ہیں گناہ کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا چلتا، خاوند کو نہیں پتا چلتا کہ بیوی نے کیا، بیوی کو نہیں پتا خاوند نے کیا، چھپ کے. لیکن اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا. یوم تبلی السرائر، اس دن من کے بھید کھول دیے جائیں گے، دن قیامت کے. بعض گناہ آدمی قبر میں لے جاتا ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن دن قیامت کو وہ ننگا کر دیا جائے گا کہ یہ کام کیا کرتا تھا. یہاں تو چھپا لیا، اللہ نے کیسے چھپ سکتے ہو؟ دن قیامت کو کھول دیا جائے گا، ننگا کر دیا جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ یہ کام کیا کرتا تھا. تو میرے بھائیوں اعلانیہ گناہ چھوڑ دو، پوشیدہ گناہ. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جو وجود کے ساتھ گناہ کیے جاتے ہیں، جو پاؤں کے ساتھ گناہ کیا جاتا ہے چھوڑ دو. ہاتھ کے ساتھ گناہ، آنکھ کے ساتھ جو گناہ ہے، کان کے ساتھ گناہ، زبان کے ساتھ، منہ کے ساتھ کیا کر دو، ان کو چھوڑ دو. اور جو پوشیدہ گناہ ہے، پوشیدہ گناہ ہے کیا ہے؟ کفر یا شرکیہ خیالات دل میں آنے، کفر یا شرکیہ خیالات دل کے اندر آتے ہیں، برائی کے خیالات آتے ہیں جی. اس طرح فخر، غرور، تکبر، بغض، حسد، عناد، کینہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ دل کے گناہ ہیں، پوشیدہ گناہ ہے. چھوڑ دو ان کو جی. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، قرآن ہے. اگر تمہارے دلوں میں جو چیز ہے اس کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، اللہ اس کا کیا لے گا؟ حساب لے گا دن قیامت کے حساب. ان تبدوا ما فی،
جو تمہارے نفسوں میں اگر ظاہر کرو گے اس کو، او تخفو یا چھپاؤ گے، یحاسبکم، دن قیامت کا اللہ حساب لے گا، دینا پڑے گا۔ ظاہرہ گناہ کرو گے، چھپا کر گناہ کرو گے، دل میں گناہ کرو گے، یہ دل کے گناہ ہیں، فخر، غرور، تکبر، حسد، اناد، کینہ، یعنی یہ دل کے گناہ ہیں، برائی کے خیالات، شرکیہ خیالات۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، چھوڑ دو اعلانیہ گناہ کرو، پوشیدہ گناہ کو۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک جو لوگ کماتے ہیں گناہ کو، گناہ کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یکسبون، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا جو وہ کماتے ہیں۔ جو گناہ کر رہے ہیں، جس قسم کا بھی گناہ کر رہے ہیں، اس قسم کے گناہ کے حساب سے اس کو کیا دی جائے گی؟ سزا دی جائے گی۔ اگر کفر کر رہا ہے تو کفر کے حساب سے اس کو کیا دی جائے گی؟ وہ شرک کر رہا ہے، شرک والے گناہ کی اس کو سزا دی جائے گی۔ اگر وہ آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے تو اس حساب سے آنکھوں والے گناہ کے حساب سے اس کو سزا دی جائے گی۔ کانوں کا گناہ، ہاتھوں کا، ظاہرہ پوشیدہ گناہ، جو بھی جس قسم کا گناہ کر اس حساب سے اس کو کیا دی جائے گی؟ سزا دی جائے گی، بچ نہیں سکیں گے اللہ کی سزا سے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور نہ کھاؤ تم ان جانوروں کو جن جانوروں پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی وہ حلال جانور جن پر ارادتاً اللہ کا نام نہیں لیا، کسی اور کا نام لے لیا، ان جانوروں کو نہ کھاؤ۔ کیا ہے وہ؟ فسق ہے، وہ گناہ ہے جانور، ان جانوروں پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، اور کسی اور کا نام لے لیا گیا، جس طرح سکھ وغیرہ جھٹکا کرتے ہیں، بدبختی اور بھی اس قسم جانور کرتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے ذبح کرتے وقت، تو پھر کیا ہے وہ؟ تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے تمہارے لیے، وہ فسق ہے، گناہ ہے، وہ نہیں کھانا تم نے۔ ہاں اگر ذبح کرتے وقت حلال جانور کو بسم اللہ پڑھنا آدمی بھول جائے تو پھر وہ حلال ہے، کیونکہ مومن کے دل میں ہی اگر ارادہ نہیں پڑے گا تو پھر تو حرام ہے جانور۔ اگر جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ کیا کر گیا؟ بھول گیا، یاد نہیں رہی، تو جانور بولنے کی وجہ سے، بسم اللہ بولنے کی وجہ سے حرام نہیں ہوگا، بلکہ کیونکہ مومن کے دل میں ہی بسم اللہ، وہ جانور حرام ہے، حلال ہے۔ جس طرح بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا، بھول کر کھا لے آدمی، ایک دفعہ کھا لے، 4 دفعہ کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح اگر حلال جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا آدمی بھول گیا تو بھولنے کی وجہ سے وہ حلال جانور حرام نہیں ہوگا بلکہ حلال ہی رہے گا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیطان وسوسے ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ شیطان جو ان کے دوست ہیں نا کافر مشرک، کے دلوں میں کیا ڈالتے ہیں؟ وسوسے، دلیلیں دیتے ہیں، ان کو دلیلیں فراہم کرتے ہیں، ایسے جھگڑو مسلمانوں سے۔ اور یہودی جھگڑا کرتے، یہودی کہا کرتے کوئی مسلمانوں نے نویں مسئلہ کڈیا، جو آپ مارتے ہیں وہ کیا ہے؟ حلال ہے، اور جو اللہ مارتا ہے وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے، نویں مسئلہ کڈیا، ادھر دیکھ لو۔ یعنی اس طرح وہ جھگڑے کرتے، بحثیں کیا کرتے تھے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی کافروں مشرکوں کی، إِنَّكُمْ تم بھی کیا بن جاؤ گے؟ مشرک بن جاؤ گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر مشرکوں کی اطاعت کرو گے عقائد کے اندر اور حرام حلال کے اندر تو تم کیا بن جاؤ گے؟ مشرک بن جاؤ گے، تم بھی مشرک بن جاؤ گے۔ تو بھائی یہ شرک جو ہے نا، یہ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم، اس سے بڑا گناہ اور ہے ہی کوئی نہیں، اور اللہ پاک نے اس کو معاف بھی نہیں کرنا۔ کفر شرک کو اللہ پاک نے اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اللہ دن قیامت کے وقت دے گا، شرک نہیں معاف کیا جائے گا۔ بھائیو زہر پہلے بھی زہر تھا اور زہر اب بھی کیا ہے؟ کیوں جی؟ پہلے زہر تھا کہ نا، اب بھی کیا ہے؟ زہر ہے، بندہ مرتا ہے اس سے۔ تو شرک پہلے بھی شرک تھا، اب بھی شرک کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب بھی اگر کوئی شرک کرے گا تو اس مشرک کے اب بھی جہنم، جنت حرام ہوگی، جنت واجب ہوگی اس پہ۔ اب بھی وہی مسئلہ ہے، پہلے بھی جو شرک کرتے تھے ان پہ بھی کیا تھی؟ جنت حرام تھی، جہنم واجب تھی۔ اب بھی اگر کوئی شرک کرے گا اس پہ بھی جنت حرام ہوگی، جہنم کیا ہوگی؟ جیسے زہر پہلے بھی زہر تھا، بندہ مرتا تھا، اب بھی کھاؤ بندہ مرتا ہے۔ پہلے اگر کوئی شرک کرتا تھا نبیوں کے دور میں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی پکا جہنمی بنتا تھا۔ اب بھی اگر کوئی شرک کرے گا تو پھر کیا بنے گا؟ وہی پکا جہنمی بنے گا۔ شرک کیا ہے؟ میں نے کئی دفعہ آپ کو سمجھایا ہے کہ لفظ شرک کا لغوی معنی ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز میں کسی کا شریک کر دینا، کسی چیز کو کسی چیز میں کسی کا، مثال آپ کی دکان ہے، کوئی آدمی کسی اور کو اس میں شریک کر دے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ دکان آپ کی ہے
زمین آپ کی ہے، مکان آپ کا ہے، کوئی آدمی کہنے یہ بھی حصہ ہے ادھر، یہ بھی شریک ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو ہم برداشت کرتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی کو ہمارے مکان میں شریک کرے، ہم برداشت کرتے ہیں، ایک انچ بھی نہیں دیتے اس کو۔ ہاں جی، اگر ہماری دکان میں، ہماری زمین میں، کارخانے میں کوئی آدمی کسی کو اس پکڑنے شریک کرے، یہ بھی رشتے دار ہے مولوی صاحب، یہ بھی ہم کیسے پتا لڑنے کو آئیں گے، مقدمے لڑیں گے، ہے جی، ہوں جوش مارے گا، غصہ چڑھے گا، ایک تو کون ہے اس پہ بھی غصہ چڑھے گا، جو شریک بنا رہا ہے جو شریک بن رہا ہے، دونوں پہ غصہ چڑھے گا، ہے جی۔ تو میرے بھائیو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انا اغیر منکم واللہ اغیر منی، میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں، مجھ سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے۔ اللہ شرک برداشت نہیں کرتا، ہو سکتا ہے سب گناہ برداشت کر لے لیکن اللہ پاک شرک ہم نہیں، ہماری کیا غیرت ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ غیرتوں والا ہے، ہماری کوئی ویلیو نہیں، کوئی غیرت نہیں، وہ ہم نہیں برداشت کرتے مکان میں کسی کی شرک، دکان میں، زمین میں، تو اللہ کیسے برداشت کرے؟ ہاں جی۔ تو شرک یہ ہے لغوی معنی کہ کسی کو، کسی چیز کو، کسی چیز میں کسی کا شریک کر دینا، یاد رکھنے سارے، شرک کا لفظی معنی، لغوی معنی کہ کسی کو کسی چیز میں کسی کا شریک کر دینا، اس کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ کسی کو کسی چیز میں کسی کا، دکان کسی کی ہے، اس دکان میں کسی کو پکڑے کوئی آدمی کیا کر دے؟ شامل کر دے، شریک کر دے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ یہ لغوی معنی ہے۔ یہ لفظ اور اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو شریک کر دینے کا نام شرک ہے۔ سمجھے بات؟ ایک اللہ کی ذات ہے اور اللہ پاک کی کیا ہے؟ صفتیں ہیں، صفات ہیں۔ جی، بارش برسانا کس کی صفت ہے؟ جی، ہوا چلانا کس کی صفت ہے؟ جی، مصیبتیں دور کرنا کس کی صفت ہے؟ پریشانیاں دور کرنا کس کی صفت ہے؟ اولاد دینا کس کی صفت ہے؟ رزق دینا کس کی؟ بیماری، یہ سب اللہ پاک کی صفتیں ہیں۔ یہی بات اگر کوئی آدمی جی اللہ پاک کی صفتوں میں کسی نبی کو شریک کرے، نبی بھی شفا دے سکتے، نبی اولاد دے سکتے ہیں، بگڑی بنا سکتے، کھوٹی خرید سکتے، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ صفت میں شرک ہوگا۔ اور اللہ پاک کی ذات میں شرک ہے، یعنی اللہ پاک کیا ہے؟ نہ اللہ پاک کے ماں باپ ہیں، نہ اللہ پاک کے بیوی بچے ہیں، نہ اللہ پاک کے اولاد ہے، جی اللہ ذات میں ہی پاک ہے۔ تو ہمارے ذاتے ہیں، بیٹے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، اور ہمارے کیا بیوی بچے بھی ہیں۔ اللہ پاک کے نہ ماں باپ ہیں، نہ بیوی بچے ہیں، نہ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے اپنی ذات میں، ہے جی۔ وہ اللہ کی ذات میں شریک کرے گا، جس طرح یہودیوں نے، نصرانی نے، مکہ کے مشرکوں اللہ کی ذات میں شریک کیا۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہودیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مکہ کے مشرک کہتے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ذات میں شرک کیا۔ یہ مکہ کے مشرک یہ بیٹیاں سمجھتے تھے فرشتوں کو اللہ پاک کی ہیں، یہودی نصرانی مکہ کے مشرک اللہ کی ذات میں بھی شرک کرتے تھے، اللہ کی صفات میں بھی شرک کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو آج بھی ہمارے لوگ شرک کر کہہ رہے نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے جو ذاتی نور ہے اس میں سے اللہ کے نبی، یہ کیا ہے؟ یہ ذات میں شرک ہو رہا ہے، صفات میں بھی شرک ہو رہا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے لوگ نبیوں سے مانگ رہے ہیں، لگیاں نے موجہ ہوں اللہ یہ رکھی سونے سد لو مدینے کا کرو مہربانیاں، یہ کیا ہے؟ فرض و جولی میری یا محمد تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، یہ کیا ہے؟ مانگ رہے شرک، شرک سینگ ہوتے ہیں اللہ کی ذات و صفات میں، اللہ کی مخلوق میں سے چھوٹی کو یا بڑی کو شریک کر دینے کا نام کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ بھائی شرک سے ہم سب کو بچائے اور موت تک بچائے ہم کو، اللہ ہم سب کا خاتمہ توحید و سنت میں فرمائے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس کھاؤ تم ان جانوروں کو جن جانوروں کو اللہ کا نام لیا گیا، اگر ہو تم اس کی آیتوں میں ایمان لانے والے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، کیا ہے واسطے تمہارے کہ نہ کھاؤ تم ان جانوروں کو جن پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ التَّحْقِيقِ، تفصیل سے بیان کر دیا اللہ نے تمہارے وہ چیزیں جو تم پہ حرام ہیں، الا ما اضطررتم، مگر تم مجبور کر دی جاؤ ان چیزوں کی طرف، پھر وہ کھا سکتے ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک بہت زیادہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ لوگوں کو بغیر علم کے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک رب کا بہت زیادہ جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو اعلانیہ گناہوں کو اور پوشیدہ گناہوں کو۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک جو لوگ کماتے ہیں گناہ کو، سیجزون، ان قریب بدلہ سزا دی جائے گی ان کو جو ہے وہ کماتے۔ ولا تاکلوا، نہ کھاؤ تم
ان جانوروں کو کہ لم یوز کر اسم اللہ، جن پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی جن حلال جانوروں کی ارادتاً اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کیا جائے تو وہ کیا ہے، وہ حرام، وہ حلال ہے، حرام ہے، وہ حلال نہیں، ان کو نہ کھاؤ۔ وَإِنَّهُ، وہ کیا ہے، فسق ہے، گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیطان جو ہے لَيُوحُونَ، البتہ وسوسے ڈالتے ہیں إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کے دلوں میں۔ کیوں ڈالتے؟ تاکہ وہ تم سے جھگڑے، ان کو مواد فراہم کرتے ہیں، دلیل لے شیطان وسوسے، ایسے بحث کرو مولوی صاحب سے، ایسے بحث کرو، ایسے جھگڑا کرو مولوی صاحب میں جا کے، ایسے نہ کام کرو۔ ہاں جی، وسوسے ڈالتے ہیں شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے اطاعت کی، اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے صحابیوں کو۔ اگر تم نے اطاعت کی ان مشرکوں کی، کس میں؟ عقائد میں، حلال حرام میں، انکم لمشرکون، تم بھی کیا بن جاؤ گے؟ اگر ہم یہ کام کریں گے ان کی تو ہم بھی کیا بن جائیں گے؟ اللہ کا شرک سے محفوظ۔ آمین۔ جزاک اللہ۔